اللہ پاک نے تھوڑے سارے واسطے اعلان فرمائے کہ لوگوں اگر کامیاب تھی من چاہتا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تھوڑے واسطے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ، انہاں دی حیات مبارکہ، انہاں دی زندگی دا دور ایک بہترین نمونہ پیش پیا کریں دے۔ سجنوں، سرکار دے اخلاق دا ذکر بھی سنے وے، حسن و شباب دا ذکر بھی سنے وے، معجزات دا ذکر بھی سنے وے۔ میں وہ دور دا ذکر کرے سا کہ اسلام دا ابتدائی دور ہے، مشکلات دے پہاڑ کریم محبوب دے رستے دی رکاوٹ پہ پڑتا ہے، لیکن سرکار دا طریقہ سا کو دسیندا پئے زندگی میں چاہے کتنا ہی مشکلات آمن، چاہے کتنا رکاوٹ آمن، اپنے مقصد اپنے مشن کنے کدیں قدم پستے نہ ہٹائے۔ حالات یہ بن گئے جو مکے دا وہ شہر جتھا محبوب دی ولادت با سعادت تھئیے، جتھا آبا و اجداد سرداری کریں دے رہ گئے، آپ دے ڈاڈا حضور رئیس مکہ ہن، کعبے دے متولی ہن، خدمت گزار ہن، آپ دے ڈاڈا حضور سخیاں دے بادشاہ جناب ہاشم سئی بہت بڑے حسین محجبی خدمت گزار ہن۔ اتنا عظیم گھرانے دے جوان تے مشکلات اتنا آپین، پریشانیاں اتنا آپین جو اسلام دی خاطر اپنا وطن شہر مکہ چھوڑن تے صحیح مجبور ہو گئے۔ فقط مکہ چھوڑن دے بعد مشکلات ختم نہیں ہویا، بلکہ اعلان کھڑا تھی دے مکے دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا گھراؤ کر گنو، کہیں وقت بھی آپ مکہ چھوڑ کے ون سکدیں، لہذا انکو نہ مکے وچ رہن دیو نہ مکے تو باہر بنجان دیو۔ اندازہ کرو ایک تا رستہ ملویں دے بندہ وطن چھوڑتے وسطی چھوڑتے شہر چھوڑ کے کدھیں رخ کرویں دے، لیکن حالات اے بن گئے مکہ چھوڑن بھی نہ دیو مکے وچ رہن بھی نہ دیو۔ تمام اصحاب کو اجازت مل گئی ہے، مشکلات دے اندر سنگت ساتھ دی ضرورت ہوندی ہے، بندہ دوستے کو آدے میرے نزدیک روائے میرے تے وقت اوکھا پائے، لیکن عجب حال ہے فرمائے جتنا ساتھی ہو تھا کوئی اجازت ہے تو سب مکے کنے رخصت ہو کے یسرب مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنا گنو۔ حالات اتنا پر خطر ساتھی کو رخصت کر دیتا گئے، کیوں؟ سرکار دسامن چاہدیں مشکلات جتنا آمن انسانے تے دوستیں تے بھروسہ نہ کرا ہے، اگر بھروسہ کرو تے اللہ دی ذات تے کرا ہے۔ ہر مشکل دے اندر مدد کرنا اللہ صرف میرا سونا اللہ ہے، اور رب نے مدد فرمائی بھی ہے۔ محبوب نے اپنی زندگی دے دور دے دھرتی کو دسائے جو مشکلات میرا رب مدد کی میں فرمائے۔ قربان تھی وہاں میرے پاک نبی دے غلامو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات دا ذکر قرآن مجید دی سورہ توبہ دے اندر فرمائے۔ میرے مالک نے فرمائی اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا کیا تھا لوگوں تسا میرے یار دی مدد نہیں کی تھی، میرے محبوب کو تاری مدد دی لوڑ بھی کہنا ہے، فقد نصرہ اللہ، ان دی مدد کرن واسطے تے فقط میں اللہ ہی کافی۔ قربان تھی ماں مکہ خالی ہو چکے، دشمن چارے پاسو مکان دا گھیرا کی کھڑے، کوئی پہریدار میرے محبوب دے دروازے تے کائنی، کوئی دفاع کرن والے مجاہد دروازے تے کائنی، سپاہی کائنی، تنہا آقا کریم گھر دے اندر موجود ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جلے گھر دے دروازے کنے نکلے، حکم ربی آگئے محبوبہ تھوڑے نکلن دا ٹائم آگئے،
مکہ چھوڑن دا ٹائم آ گئے 70 دشمن ننگیا تلوارا چاہتے چارے پاسوں محاصرہ کی کھڑے میرے مالک حکم کیا ہے فرمائے میرا محبوب نہ آسمان تو فوج لہندا نہ زمین دے سپاہی پٹھیندا ایک مٹھی میں مٹی دی چاہ ہوا وچ اچھلن پیدا کم دے 70 دے 70 کو اندھا کر دے من میں رب دا کم قربان تھی ماں جلے رب مدد کرن پہ آندے ابابیلیں دے ہتھیں کنے انہاں دے کنکریں کنے ہاتھیں دی فوج کو مروا دیں دے 70 کافریں کو ایک مٹھ نال اندھا فرما دیں دے میرے مدنی زمین کنے مٹھ بھریے کچھ خاکے کچھ ریتے کچھ کنکریاں انہیں چاہتے ہوا میں سٹیے بے نیاز دا کم پہ دیکھو کوئی پتھر کوئی ریت دا ذرہ ایندا نہ جگہ کہیں دشمن دی آنکھیں نہ گیا ہوئے کوئی سجی دیوار نالے کوئی تھبی دیوار نال کوئی دروازے دے اگوئے کوئی دروازے دے پچھوئے مٹھ ہوا وچ گئیے بے نیاز کو آدھا اے بھی پسند آئیے حضور دا پتھر مارن دا او جناب معاملہ رب قیامت تک قرآن وچ درج کیتے فرمائے ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما میرا محبوب جڑے پتھر تائیں مارے ما رمیتا او تائیں نہیں مارے اذ رمیتا جلے تو مریندا پیا ہوئے پہلے فرمایا تائیں نہیں مارے بل فرمایا جلے تو مریندا پیا ہمیں او تو نہ مریندا ہمیں ولیکن اللہ رما ما اللہ پیا مریندا کیا کہتے رب نے وضاحت ہی کر چھوڑیے گالی مکا چھوڑیے جو تیرے میرے وچ فرق نہیں جڑا تیرا دشمن ہے وہ میرا ہی دشمن ہے جے کو تائیں مارے تائیں نہیں مارا میں مارے توجہ ہے جیندی بھیا تائیں کیتی ہے سونا اللہ اکبر اللہ قرآن پاک فرمائے میرا محمود ان الذین یبایعونک جدن تو بیعت بیٹھا کریں نہ ہمیں اور تو نہ بیٹھا کریں نہ ہمیں انما یبایعون اللہ ما اللہ بیٹھا بیعت کرے گا ید اللہ اطلاحت تیرا نہا فوق ایدیہم اے اطلاحت تھی میں خدا دا جن دے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ آکے جن دی بیعت کو رب اپنی بیعت آکے جن دے پتھر مارن کو خدا اپنی مار آکے وہ محبوب کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ایمانداری نال دسو پورے مکے وچ اعلان تھیندا کھڑے مشرکین مکہ یک جات ہے کھڑے شاہ سوار رستے تے بھجدے ودن گھر دے چارے پاسے محاصرہ لگا کھڑے انعام دا اعلان تھیندا کھڑے اللہ دا محبوب گھر تو باہر نکلے اپنے خادم اپنے غلام صدیق اکبر دے گھر دو روانہ تنے تنہا ایلی کوئی سجے کھبے سپاہی کوئی ایلڈ فورس دا دستہ ہے کوئی فوجی جوان نہ رب دی ذات تے بھروسہ ان کو آگئے یہ حضور دی ادائے جلے رب تھوڑے نال ہوئے سارا جگ تھوڑا دشمن ہوئے تھوڑا والی دنگا نہیں کر سکدا جے تک رب دی حمایت تھوڑے نال ہے ہی واسطے جگ کو ناراض کرا ہے پر رب کو ناراض نہ کرا ہے جگ سارا نال ہوئے رب ناراض ہوئے خدا دی قسم ہے کوئی بچا نہیں سکتا پوری خلقت جنت دیکھنا ہی کریے شداد دی پوری فوج نالے جنت تیارے ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے خالق نالے خالق نال قائمی خالق فرمائے جے بیٹھا قدم تے تو اندر پاون بھی تو میں کوئی رب نہ قربان تھی ماں میرے پاک نبی دے غلام و سرکار ٹر دے ویندن پیدل چل دے ویندن جناب صدیق اکبر دے دروازے دی طرف اور منظر کیا ہے اجن کونڈا نہیں کھڑکایا اجن غلام دے دروازے تے نہیں پہنچے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سونے جوان تیری عظمت تو قربان تھیواں تیری محبت تو قربان انہیں مشک پانی بھی چا کھجوراں بھی تھیلی چا دو بہترین سواریاں جوان بدی کھڑے تیار کیتی کھڑے خوب خدمت کریں دا کھڑے انہیں سامان چاہتے دروازے پہ آئے صحیح فرمایا ابو بکر میں تیرا کونڈا نہیں کھڑکایا میں تے کو صدا نہیں لائی تے کو کیویں پتہ لگے جو میں مصطفیٰ آ گیا آدھے سیاں میں کو حکم دیتا ہاوے سارے مکے کو اجازت ہجرت کر ونجن ایک علی کو اجازت نہیں جو میں محمد یا امان پاؤں واپس کرنین ایک تے ابو بکر صدیق کو اجازت نہیں تا میں نے رلے جلنے سونا جلن دا حکم کیتے وے چال ہی رات ہی تھی گئے میں ابو بکر رات دا سمدہ کائنوی ساری رات دیوا بال باندھا لکڑ ہتھے پا باندھا مشک پانی دی بھر باندھا کھجورا تیار رکھدا اپنے سوارے کو بیدار رکھدا متا اجوالی رات سائیں دی ہجرت دی رات ہوئے متا مدنی میں غلام دے دروازے پہ آ دستک دے میں ندرت نہ ہوا میں آرامت نہ ہوا متا سائیں کو انتظار کرنا پائے بنے سونے میں کو چالی راتی ٹھین میں ستا کائنی ساری رات محمد عربی دا رستہ تکے نہ رہے اندہ نائے محمد اندہ نائے الفت تیرے سارے واسطے عشاء نماز اوکھیے تے جائے محبتہ لین انہا واسطے رات دا سمن اوکھائے بستر آرام نہیں دیں گا حضور دے کٹھے ٹرین مکے ویچ اعلان تھے 100 اٹھی نام جرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ شہید کر کے پیش کرے سی انعام دے سو وڈے وڈے شاہ سوار رستے دے بھٹک دے ودن گھوڑ سوار دوڑا لائی ودن سراقہ بن مالک کی دوڑ لائی ودے اتفاق دیکھو ملک شام کنے ایک پیرا دیکھن والا پیرو واڑھی اتفاقاً مکے آیا ودہ ہا تجارت دی غرض نال ماہر پیرا شناس ہا پیر دیکھ کے پتھر تے نشان دس دیندہ ہا ایک قدم کیڑے پاسے پہ ٹر دے او بھی مکے دے اندر موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹردیاں جلے پہاڑ دے رستے پہ گئے جناب صدیق اکبر نے دکھے رستہ پر خطر دشوار رستہ ہے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی زمین پہ بیٹھے حضور میری کند پہ سوار تھی ذرا توجہ کری سرکار مدینہ ایک قدم سینے پہ رکھے دوجہ قدم کنڈ مبارک پہ ہے میرے محبوب صدیق اکبر دے موڈھے پہ سوارن انہیں ٹردی دا پہاڑ دا رستہ ہے کچھ دیر چلے ابو بکر وقت رک گئے حضور ایک کرم نوازی کر رہا ایک قدم سجے پاسے ہے دوجہ کنڈ پہ ہے میرا دل لا دے تو صحیح انداز نال باؤ ایک توڑا قدم میرے سجے پاسے پاسو سینے تے لگے دوجا کھبے پاسو دل علی جاتے لگے انہیں گھلے کے ٹرا اے با قدم ہاں تے لگے اے دو ٹرا اے با قدم سینے تے آوے میڈا دل نہ دے میڈا سینہ ہوئے رسول اللہ دے قدم ہوئے انہیں ٹر دائی راما بو سیدیں دا راما لستائی چین دا راما دھرتی کو قیامت تک دسیں دا راما محبت کرن والے نہ جان دی پرواہ کریں دل نہ خطریں دی پرواہ کریں دل اکے دشمن رستے تے ودے ٹر دن مگر صدیق یار کو چاہ کے پیوے دل 3.5 کلومیٹر پہاڑ دی چاری حضور کو مونڈے تے چاہتے جوان ٹوریے قربان تھیما نبوت دبار چامن سوکھائے یہ صدیق اکبر دا کم ہاں این بار کو چاہ کے غار سورے پہنچ گئے حضور تو سا کچھ دیر آرام کر کینو ان کا توجہ کر سرکار دے آرام واسطے رکے نہ اپنے واسطے نہیں آقا کچھ دیر ٹھہرو اے غارے لگ دے کئی دھائیں کنے انسان دا بسیرا نہیں تھا مطلب کوئی زہریلے جانور مطلب کوئی نقصان دے نکیلے پتھر ہومن آقا میں کوئی جگہ صاف کرن دا موقع دیا اندر صاف کرن واسطے جھاڑو کہنا ہا سر دا پٹکا لہے دستار لہائیے دستار یو جری یار دے نا پہ بکھوانی جری حضور دی محبت قربان تھی وے ان دا ذکر اج تک سیرت نگار کتابہ میں لکھی بیٹھے اپنی دستار دے نال غار کو صاف بیٹھے کریں
مٹی گرد غبار نکیلے پتھر ہٹا کے زمین ہموار کر کے کچھ سوراخ انگار دے اندر اپنے پٹکے دا ریلاں بنا بنا کے سوراخ جوان بند بیٹھا کریں گے، باقی سوراخ بند تھے، دستار مک گئی ہے، ایک سوراخ زمین تے اڈانی باقی ہے، کھری اتے رکھ دیتی ہے سوراخ تے، سائیں دی خدمت عرض کی تے حضور کرم نوازی کرو اندر تشریف کھیلنا۔ ہن ذرا توجہ کریے، رات وڈی اوکھی رات آئی، خطرے نال بھری رات ہے، مشکلات والی رات ہے، تیری زندگی وچ بھی انجھی رات آ سکدی ہے، دشمن تیرا پیچھا ہی کر سکدے ن، وقت ویلا ہی کو جائے نہیں رانا۔ رسول اللہ دی سیرت دو دیکھی، حضور دی ادا دو دیکھی، غم نہ کریں، رب تے بھروسہ کریں، مدد کرنا لی اللہ دی ذات ہے۔ میرے پاک صدیق اکبر کھری رکھ بیٹھے، سرکار کو جھولی وچ پا بیٹھے، حضور آرام بیٹھے کریں دل، ابو بکر صدیق رسول اللہ دے چہرے کو بیٹھے تکے۔ ملک شام ایمان آنن تو پہلے خواب ڈٹھا ہنے، آسمان تو چندر اتر دے جھولی وچ لا دے۔ راہب تعبیر دسی آئی ایک وقت اسی تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ سے غلامی کرے سے حضور کو جھولی وے سمے سے رج رج کے چہرہ ہی تکے سے۔ ادھے ابو بکر جو خواب دی تعبیر پوری تھائی ہے، مگر خواب دی تعبیر کیرے انداز نال پوری تھائی۔ ہن ذرا توجہ کریں جناب والا، دشمن تیرا چاہندے پھیرو واڈھی نالے، شاہ سوار نالے، ٹردیاں ٹردیاں غار دے دہانے تے آ پہنچن، جنن غار دے دروازے تے آئے، ماہر پیرا شناسا دے پیرا اے تک ویندے، لگ دے غار دے اندر موجود اللہ دی قسم رب جلے پارے دیویں دے، فوجاں کنے کیویں دیویں دے، کبوتری تے کبوتر اپنا آلنا بنا انڈے لائی بیٹھے، مکڑی ڈالا دی بیٹھیے، خاردار جھاڑی درخت دے تھئی کھڑیے، ایک دے اندر نندو جھا دے عقل دا علاج کر، اندر ویندے جھاڑیاں کیویں اگن جا، اندر ویندے کبوتر دے انڈے کیویں بچ دے، اندر ویندے مکڑی دا ڈالا کیوں نہ ٹوٹ دا۔ ابو بکر صدیق فرمیندے انہاں دے قدم غار دے دروازے تے ہیں، میں پریشان تھا بیٹھا، انہاں دی آواز میرے کنا وچ آندی پئی ہے، انہاں دی گفتگو سندا بیٹھا، جے زمین تے بہندل سکو دیکھ گھندے، مگر رب بہن دی توفیق جو نہیں۔ فرمائے پائے تھیں دے جھاتی پامے ناسا دور کہنا سے اندر تے بیٹھے آسے، مگر جرا پارہ دے مانا لائے اڈا تھا۔ ہی موقع تے اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوب او ویلہ تے یاد کر، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرما کیا کیا لوگوں تو سمیدے یار دی مدد نہیں کی تھی، محبوب دی مدد کرن واسطے میں اللہ ہی کافیا، اذا اخرجہ الذین کفروا، میرا محبوب جلے کافر غار دے بارہوں آئے کھڑے ان، سان یسنین تھوڑے نال جرا دوجہ تھوڑا ساتھی ہا، اذا ہما فی الغار، غار دے وچ جڑا تھوڑا ساتھی آ او مونجا پیا تھیندا ہا، تس اپنے دوست کو اپنے صحابی کو بیٹھے آبے آوے، اذ یقول لصاحبہ، جلے اپنے صحابی کو فرمیندے بیٹھے آوے، لا تحزن لا تحزن لا تحزن، میرا ابو بکر غم نہ کر، میرا یار غم نہ کر، تو تے میں کلے کائن سے، ان اللہ مانا، صدا اللہ جو سادے نال۔ بے شک دروازے تے آئے کھڑے، غم نہ کر، لا تحزن، پریشان نہ تھی، حزن نہ کر، غم نہ کر، مونجھا نہ تھی، اسا کلے تے کائن سے، ان اللہ مانا، صدا اللہ جو سادے نال۔ وجہ نال اللہ ہوں دے ان دا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتا، حضور ہیں کوئی ہے جا نوکر جنہ نے کیا آسمان دے ستارے دے برابر ہوں؟ فرما ہاں عائشہ میرا غلام عمر ہے۔ سیدہ عائشہ پاک مونجھا تھا، غم زدہ تھی، رخ زیبا وٹائے،
دوجے پاسے چہرہ کیتے محبت دی وجہ کھنے سرکار مونڈے تے دستے شفقت رکھے ایسا کیوں مجھی تھئی سیاں میں تے آکے میرے بابے دا نا گنسو فرمایا شاہ عمر دی ساری زندگی دا نیکیاں ایک پاسے تیرے بابے ابو بکر صدیق دی غار علی ایک رات دی نیکی توجہ ہے ہون اتھائی میں گھننا یا ان نیکی کیا ہے این رات ابو بکر صدیق سے نماز پڑھ دے رہ گئے قرآن دی تلاوت گزاری میں کعبے دا طواف کریں دے رہ گئے جہاد رہ گئے کام تے اے بھی نیکی دہن مگر اے نیکی انجھی ہے جیری سارے تو وڈی ہے سارے نیکیاں بعد چن اے سب تو پہلے ہے رب فرمیندہ بیٹھے انہاں محبوب فرمیندہ بیٹھے اے نیکی انجھی ہے ساری زندگی عمر دا نیکیاں ایک پاسے صدیق دی ایک رات دی نیکی ایک پاسے اے نیکی کیا ہے اور سن خود سائیں کو جھولی وچ پاتی بیٹھے ناگ ڈگیندہ پئے زہر چڑھدا پئے درد تھیندا پئے جان کو خطرہ ہے پرواہ نہیں کیتی قدم کو جنبش نہیں دیتی اپنے غلام کو فرمائے عامر بن فہیرہ بکریاں چراوی جلے ویلہ دیگر دا تھی وے غار دے نیڑے آوی تادہ کھیر ڈوہ ڈو کے میرے محبوب کو پیش کرے اپنی بیٹی سیدہ اسماء پاک کو فرمائے میری بچی تو مکے وچ راہی روٹی پکامی تازے کھانے آلہ کنے آلہ تیار کری اپنے پتر کو فرمائے بیٹا سارا بھی مکے دا خبران سنی جلے شامہ پائے ونیر روٹی چاہ میرے محبوب دعا پچھامی پچھو کلی بیٹی تے جرا ظلم کافریں کیتے ابو جہل وانتے پوچھ دے کت گئے تینا بابا کت گئے محمد فرمائے تے تو پتا میں کنی کیا پوچھ دیں ظالم دے درد درندہی میں چماٹا مارے اک کنے خون نکل آئے کان مبارک کنے خون نکل آئے انہیں لت دا زور دے سر تے رکھی کھڑے نسیندی یا کائنا آکے دے ظالمہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں اپنے یار دی خبر اپنے آقا دی خبر نہ دے سا اے ہائی محبت بچے کو اے ہائی محبت بیٹے کو پتری قربان دھیری قربان مالی قربان غلامی قربان خود بھی قربان بل سونا کیوں نہ کہ سارا نیکیا عمر دیا ایک پاسے صدیق دی ایک رات جڑی حضور دی محبت گزاری سی آقا دے دیدار گزاری سی اس کے مصطفیٰ سب تو بڑی نیکی ہے حضور دی محبت سب تو بڑی نیکی ہے آقا نے نات جان قربان کرن سب تو بڑی نیکی ہے اللہ تیکوشا کو بھی سرکار دی سچی محبت عطا فرماوے اللہ اتباع رسول عطا فرماوے صدیق اکبر سیندہ ذکر اجان جاری ہے زندگی وفا کی تا آمن والے جمعے بیان کرے سوں اللہ میری تاری حاضری قبول فرماوے آمین